اسلام مدد ماشاءاللہ رحمتوں بھرا مہینہ، خدا کے خیر اور برکتوں کو مخلوقات عالم تک لانے والا مہینہ شعبان المعظم آغاز ہو چکا ہے۔ یکم شعبان ہمیں یاد دلاتے ہیں اس یکم شعبان کی جو 5 ہجری 3 اگست 626 عیسوی مدینہ منورہ میں نور محمد کی پہلی جھلک باسعادت انداز میں تشریف فرما ہوئی۔ اب سب جانتے ہیں میری اور آپ کی، ہم سب کی مراد وہ شہزادی جو اتنے خوبصورت القاب سے ملقب ہوئی، جنہیں کفیلت السجاد، رازیہ، مرضیہ، محدثہ، صدیقۃ الصغریٰ، ولیۃ العظمیٰ، ناموس اکبر، امینت اللہ، راضیہ بالقدر والقضاء، عالمہ غیر معلمہ، محبوب عالمین، قرۃ العین المرتضی، نائبہ سیدہ، شفیقۃ الحسن، شریقۃ الحسین، فاضلہ، عاقلہ، ام الخطاب، کربلا کی شیر دل خاتون، شہزادی کونین، معظمہ کائنات صلوات اللہ السلام علیہا کی ہوئی تشریف آوری۔ جب شہزادی کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اس گھر کے جو اصل مالک و مختار ہیں پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم، اس وقت مدینہ میں تشریف فرما نہیں تھے، اور شہزادی کے جہاں تک نام رکھنے کی بات ہوئی تو امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہم رسول پر سبقت نہیں لے سکتے، پاک رسول جب تشریف لائیں گے تو شہزادی کا نام رکھیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، علی بادشاہ کو پتہ تھا، لیکن کیا خوبصورت ادب محمد سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم تشریف لائے، سرکار کے سامنے شہزادی کو رکھا گیا، سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ شہزادی کو لیا اور بڑا خوبصورت جملہ پاک رسول نے ارشاد فرمایا میری امت کے حاضرین غائبین، میری امت کے حاضرین غائبین کو میری اس شہزادی کی کرامت سے آگاہ کرے، میری امت کے غائبین حاضرین کو میری اس شہزادی کی کرامت سے آگاہ کرے، یہ بالکل اپنی نانی جیسی ہے، ملکۃ العرب صلوات اللہ السلام علیہا۔ پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گویا ہوئے پاک رسول بھلا ہم آپ سے کیسے سبقت لے سکتے تھے؟ پاک رسول فرماتے یا علی آپ تقدیر الہی میں مشیت یزداں ہیں، آپ ہی رکھ لیتے۔ عرض کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے بھلا ہم اپنے آقا سے سبقت لے سکیں؟ رسول نے فرمایا ہم بھلا اللہ پہ کیسے سبقت لے سکتے ہیں؟ اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل ہوئے، قطب میں لکھا ہے، اور پاک رسول کو سلام خدا کا پیش کیا، اور سلام کے ساتھ یہ بتایا کہ پروردگار کی طرف سے اس شہزادی کا نام اپنے بابا کی زینت رکھا گیا، کیونکہ یہ لوح محفوظ کی بھی زینت ہے۔ آغوش سیدہ میں نکلنے والا ایک چاند جو 3 شعبان کو، لیکن یہ چاندنی جو یکم شعبان کو تشریف لائی، اس شہزادی کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ۔ ممبر پہ حالانکہ بہت زیادہ مصائب بھی پڑے گئے ہیں، مگر اس شہزادی کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا عرض کرنے لگا ہوں کہ خداوند مطلق نے منصب امامت کے لیے کبھی بھی کسی مستور کا انتخاب نہیں فرمایا، کیونکہ ظاہری بات ہے مخلوق میں گلنا ملنا پڑتا ہے، مگر تاریخ میں 2 مستورات ایسی ہیں جنہوں نے منصب امامت کی صدارت بھی کی۔ یہ بھی راز مشیت ہے کہ دونوں کا گھر ایک، صحن ایک اور پرورش ایک نے امامت کی صدارت کی اور ایک نے امامت کو مشاورت دی۔ کیا خوبصورت فضیلت ہے اس شہزادی کونین سے، اور کیا خوبصورت بات یہاں کہی گئی کہ دونوں کا رشتہ علی بادشاہ سے جڑا ہے۔ اس شہزادی کا ایک لقب یکم شعبان کے مناسبت سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، عدیلۃ الحسین بھی ہے صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، یعنی عدیلۃ الحسین، حسین کے برابر تلنے والی۔ اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ خطبے میں شہزادی نے لفظ اسکت فرمایا، خاموش، رک جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ ہوا رک گئی، فضا ٹھہر گئی، سانسیں رک گئیں، اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں رک گئیں، یعنی کیوں نہ کہیں کہ پتہ نہیں کائنات کی کون کون سی چیز رک گئی۔ تو یہ شان ہے اس عدیلۃ الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ ایک چھوٹی سی فضیلت اس شہزادی کی اور عرض کرتے ہیں، یکم شعبان ہے، ماشاءاللہ اتنی محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں اپنے معزز سامعین کو اس شہزادی کی ایک چھوٹی سی فضیلت اور عرض کرنا چاہوں گا، پھر 2 مصرے شہزادی کی شان میں بھی عرض کرتا ہوں۔ حدیث رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم ہے، حدیث ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی آ جائے تو کوئی پڑھتے ہوئے قرآن کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو تو گویا اس نے روزے کو نامناسب چیز سے توڑا ہے۔ لیکن کیا کہنے اس شہزادی کونین کی شان کے،
مولا حسین علیہ السلام قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، میں یوں کیوں نہ کہوں ناطق قرآن نے صامت قرآن کھولا ہے۔ سرکار قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں یہ شہزادی شریکت الحسین، بابا کی زینت عدیلت الحسین، کفیلہ سجاد تشریف لے کے آتی ہیں۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے جلدی جلدی قرآن ایک جگہ پر رکھ کے شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مناسب سمجھا۔ اس چیز سے اندازہ لگائیں اس شہزادی کی شان کتنی ہے۔ بلا شبہ قرآن کی عظمت کے کیا کہنے، لیکن آنے والی شہزادی کا مقام و مرتبہ اتنا ہے، قرآن کچھ لمحوں بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو آ رہی ہے کہ جس کو رسول نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، تو اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو کے ان کے استقبال کے لیے سرکار کھڑے ہو گئے۔ ایک عالم دین نے شہزادی کو ایک بڑا منفرد سا خطاب دیا، اتنی خوبصورت بات کر گئے کہ وہ دل چاہتا ہے اس پہ بار بار بات کی جائے۔ وہ کہتے ہیں بقائے توحید کی ضمانت ہے یہ شہزادی کونین، حیات حسینی کا اصل نام ہے یہ شہزادی کونین۔ اس شہزادی پہ چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ کیا بتاؤں میں شہزادی کی شان ہے، کیا بتاؤں کہ شہزادی کی شان ہے، کل ایمان کے ایمان کا بھی یہ مان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے اور بڑی خوبصورت نظم لکھی، اس میں سے ایک ہی بند میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے کہا میں محبان آل محمد کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹ میں اضافہ ہو جائے، اور ویسے بھی شعبان کی جب آمد ہو تو سبحان اللہ اس مہینے کے تو اپنے ہی اسرار ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب، ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب، اس کے قدموں میں ہے سرزمین عرب، کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب۔ آگے کہتے ہیں ان کی مدد کرے خود محمد کا رب۔ اور اگلی بات بڑی کمال کر گیا، وہ کہتے ہیں عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے، کیا بتاؤں میں بی بی کی کیا شان ہے۔ آگے بڑا کمال انہوں نے، چلو ایک بند میں اور ہی عرض کر دیتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، یقیناً آپ کے لیے بھی فرحت کا باعث ہوگا، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ کے اضافے کا باعث ہوگا، اور دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کے چہرے انور پہ بھی مسکراہٹ کا باعث بنے۔ خدا کرے جو ہم ان کی دادی کی مدد اس انداز سے بیان کر رہے، کیا خوبصورت انہوں نے بند میں لکھا، وہ کہتے ہیں یہ نہ ہوتی تو مر جاتا اسلام بھی، مٹ گیا ہوتا خالق کا پیغام بھی، آ گئی ہوتی صبح کو پھر شام بھی، کوئی لیتا نہ اللہ کا کہیں نام بھی۔ اور آخر میں کہتے ہیں دین ہے یہ بھی بی بی کا احسان ہے، یہ بھی بی بی کا احسان ہے، کیا بتاؤں میں بی بی کی کیا شان ہے۔ تو معزز سامعین، اس یکم شعبان کی مناسبت سے، خوشیوں بھرے مہینے کی مناسبت سے، اور اس مہینے کے اسرار میں ایک اور کمال اسرار ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے۔ سارے مہینوں میں کہیں نہ کہیں ہے، مگر یہ واحد مہینہ ہے، 8واں مہینہ اسلامی مہینہ، جس میں کوئی بھی شہادت نہیں۔ تو اس شہزادی کونین کی تشریف آوری کے موقع پر میں آپ سے کہوں گا، جتنے آپ دیکھ رہے ہو پروگرام، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ سب دعا کیجئے، اور ایک لقب بی بی کا بار بار پکار کے خدا کی بارگاہ عرضی کیجئے، پروردگار ہمیں ام المصائب کے لفظ کو ام المسرت میں بدلتا ہوا دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ وہ دور بہت جلد دیکھنا نصیب ہوگا تمام محبان آل محمد کو، مسلمانان عالم کو، جب رسول کے گھرانے میں خوشی کی بہار آئے گی۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، آپ سب مل کے اس ام المسرت کے لقب کو میسج میں ام المسرت لے کے آمین ضرور لکھیں، انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ بہت شکریہ، والسلام یا علی مدد۔